ایمان کو مضبوط کرنا 70۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے پیمانے پر پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح چیزیں ابتدائی منصوبہ کے مطابق نہیں چل رہی ہیں، جیسے کہ منصوبے کی تخمینہ لاگت ڈرامائی طور پر بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ طویل المدتی دنیاوی منصوبے بنانا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق بہت کم ہی ہوتی ہیں۔ اس سچائی کو پہچاننے کے لیے کسی کو صرف اپنی زندگی اور اپنے طویل مدتی منصوبوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قلیل مدتی بنیادوں پر منصوبہ بندی کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ قابل حصول ہے اور اس کے نتیجے میں ایسی جذباتی یا مالی مشکلات پیدا نہیں ہوتی ہیں جب چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کرتی ہیں۔ دوسری طرف طویل مدتی منصوبوں میں ناکامی زیادہ سنگین جذباتی اور مالی مشکلات کا باعث بنے گی۔ مزید برآں، طویل المدتی منصوبے انسان کے ذہن کو ہمیشہ اس مادی دنیا پر مرکوز کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس سے وہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے، جس میں ان نعمتوں کا استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات۔ یہ رویہ دونوں جہانوں میں مشکلات ہی کا باعث بنے گا۔ لیکن جب کوئی قلیل المدتی دنیاوی منصوبے بناتا ہے تو اس سے ان کا دھیان بڑی تصویر سے نہیں ہٹتا، یعنی آخرت کی تیاری۔ اس کے علاوہ طویل مدتی منصوبے کسی شخص کو اس دنیا کے جائز پہلوؤں سے لطف اندوز ہونے سے روکتے ہیں، جیسے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہونے میں تاخیر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے طویل مدتی مقصد کی طرف کام کرنے میں بہت مصروف ہیں۔ یہ ان کے تعلقات میں خلل ڈال سکتا ہے اور طویل مدتی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جیسے کہ طلاق۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جتنی چاہی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن آخر کار وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا اور فیصلہ کیا ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ اس کو جتنا ممکن ہو کم سے کم کیا جائے اور اس کے بجائے دنیا میں اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور آخرت کے سفر کی تیاری پر توجہ دی جائے۔ صحیح بخاری نمبر 6416 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی اشارہ کیا ہے۔ اپنے مسلمانوں کو اس مادی دنیا میں اجنبی یا مسافر کی طرح رہنے کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل کو برکت دے گا تاکہ مسلمان کو دونوں جہانوں میں سکون اور خوشی ملے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔